نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، تکبیر، بعد درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار جیسے تو نے ہمیں دنیا میں آپ کی امت بنایا ہے، قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور آپ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قیامت تک نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. گویا کہ رہتی دنیا تک صرف اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اور آپ کے اتباع کے علاوہ کسی اور کی اتباع لائق اعتماد نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن سے بعثت ہوئی اور آپ کے اوپر نبوت کا نازل کیا گیا اور آپ کو نبی بنایا گیا، اس دن سے تمام شریعتیں، تمام قواعد، تمام اصول، تمام ضابطے منسوخ کر دیے گئے. اب نجات کے لیے صرف دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں اس پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکے اس سے رک جاؤ. یعنی جو بتائیں اس پر عمل کرنا نجات کے لیے ضروری ہے، اور جس کام سے روکیں اس سے رک جانا بھی ضروری ہے. اور یہی دو بنیاد ہیں جو نجات کا سبب اور ذریعہ بنیں گی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم نے وہ کام نہیں کیا تو ہماری نجات لٹک جائے گی اور یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر کسی کام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور ہم نے وہ کام کیا تو ہماری نجات لٹک جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے. یہ دو نقطے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دیں وہ لے لو،
اور جس سے رسول روکیں اسے رک جاؤ. رکنا بھی ہے اور لینا بھی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں لینے کی ایک بات اور رکنے کی ایک بات دونوں کو ملا کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ مثالیں بھی دوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. گویا کہ ایمان کی تکمیل اور نجات کے لیے محبت رسول ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے، عطا کیا ہے، اس میں ایک بڑی اور بنیادی چیز ہے جسے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک بڑی اور بنیادی چیز ہے محبت الرسول. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ میں تمہاری جان اور نفس سے بڑھ کر کے محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے دل کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ آپ میرے نزدیک میرے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اپنے جان اور نفس سے بڑھ کر کے کرنی ہے. اور قرآن کریم نے محبت کا پیمانہ اطاعت بتایا ہے. قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیمانہ اطاعت بتایا ہے، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے محبت کرنی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا میں ہر کام، ہر عمل، ہر فکر، ہر انداز، ہر سوچ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو. دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے سوچیں، کچھ بھی کرنے کے لیے قدم اٹھائیں، کچھ بھی کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں، کچھ بھی کرنے کے لیے زبان کھولیں، کچھ بھی دیکھنے کے لیے آنکھوں کی پتلیاں کھولیں، کچھ بھی کرنے کے لیے کان کے پردے کھولے سننے کے لیے، تو وہاں یہ چیز ہمارے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو. اور آپ کی محبت کا مطلب ہے اتباع. اتباع کے بغیر کچھ نہیں ہے. صرف محبت بالکل کافی نہیں ہے. محبت کتنی بھی شدید ہو، اگر اس کے ساتھ اتباع رسول نہیں ہے وہ محبت کسی کام کی نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، اکثریت ایسی ہوگی جن کا محبت رسول کا معیار ابو طالب سے بلند نہیں ہوگا. ہم نے امن کی حالت میں رسول سے محبت کا دعویٰ کیا ہے. آج امن و امان کی حالت میں کھڑے ہیں اس لیے محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں. ابو طالب کے محبت رسول کے دعوے کو اندازے کے لیے شیب ابی طالب کا اندازہ کیجئے. مکہ کے پہاڑوں کے کھوہ میں 3 سال تک پتے کھا کر کے، چمڑے بھگو کر کے اور جڑیں کھا کر کے رہنے والا شخص، صرف اس کے پاس ایک وجہ تھی، میرا بھتیجا ہے اور اس بھتیجے کی حمایت کرنی ہے. لیکن وہ محبت کامیاب نہیں ہوئی. محبت کا دعویٰ یا محبت کامیاب نہیں ہے. محبت کے لیے اتباع ضروری ہے، اور کوئی بھی محبت بغیر اتباع کے بے معنی ہے، صرف زبانی دعوے ہیں. کیونکہ آدمی کو اگر شدید ترین محبت ہوگی تو اس کے نظریے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اگر دلوں میں بیٹھ جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کی بھی ایک مثال دوں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں تمام صحابہ کرام کے وظیفے متعین کیے. تمام صحابہ کرام کے الگ الگ وظیفے متعین کیے. وظیفے متعین کرنے کے بعد دیتے رہے. ایک دن ان کے بیٹے آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے والد سے کہا ابو جان، امیر المومنین، مجھے ایک اشکال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کیا اشکال ہے؟
کہا جتنی خدمات دین کے لیے آپ کی ہیں اتنی ہی خدمات اسامہ کے باپ کی ہیں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جتنا مقام اور درجہ میرا ہے اتنا ہی درجہ اور مقام ہے اسامہ کا، بلکہ اسامہ سے زیادہ میری خدمات ہے، اسامہ کے والد سے زیادہ آپ کی خدمات ہے۔ پھر آپ نے وظیفے کا جو معیار بنایا وہ میرا معیار نیچے ہے اور اسامہ کا معیار اوپر کیوں ہے؟ اسامہ کو وظیفہ زیادہ کیوں ملتا ہے اور مجھے وظیفہ کم کیوں ملتا ہے؟ یہ نقطہ سمجھنے سے پہلے دماغ میں یہ رکھیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراف کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے میرے نزدیک محبوب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا، میرے پیارے بیٹے، جو کچھ کہہ رہے ہو سب صحیح ہے، تمہارے ساری دلیلیں بہتر ہیں، لیکن ایک چیز تم بھول گئے جسے یاد رکھنا تھا، تمہارے باپ سے زیادہ اسامہ کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، اور تم سے زیادہ اسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ میں نے وظیفے کا معیار متعین کرنے کے لیے محبت رسول کو معیار بنایا ہے۔ میری خدمات ایک طرف، تمہاری خدمات ایک طرف، میری قربانیاں ایک طرف، تمہاری قربانیاں ایک طرف، لیکن یہ کبھی مت بھولنا کہ تمہارے باپ سے زیادہ اسامہ کا باپ رسول کو محبوب تھا اور تم سے زیادہ اسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ یہ بنیاد ہے اور یہ معیار ہے۔ اگر ہماری زندگی میں حقیقی طور پر محبت رسول گھس جائے، اپنی جگہ بنا لے اور محبت رسول ہماری دلوں میں پیوست ہو جائے، تو ہماری زندگی کی یہ بے راہ روی 2 منٹ 1 منٹ میں ختم ہو جائے۔ لیکن ہمارے پاس صرف محبت رسول کا دعویٰ ہے، نفس تو چھوڑ دیجئے، 2-4 روپے کے لیے، 2-4 اچھے الفاظ کے لیے، 2-4 مقام کے لیے، 1-2 درجے کے لیے محبت رسول کا سودا ہم کر لیتے ہیں اور پھر بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ حالات پیدا ہو جائے کہ ایک طرف ہمارے ہزاروں کے مفادات ہیں اور ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو پھر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ عمر سے سیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے۔ صرف ایک چیز ہے، کیا کہا؟ تمہارے باپ سے زیادہ اسامہ کا باپ محبوب تھا اور تم سے زیادہ اسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت پر ظلم کی داستانیں سناتے ہیں، انہیں بھی ایک بار غور کر کے اور ٹھہر کر کے سوچنا چاہیے، جس عمر کا یہ معیار ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دے کر کے وظیفے بڑھا دیتا ہو، وہ آل رسول کے ساتھ کیا کرتا ہوگا؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھے حسن اور حسین کا کیسے خیال رکھتا ہوگا؟ وہ عمر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے خیال رکھتا ہوگا، جس کے بارے میں منبر پر کھڑے ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے سامنے کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے تکلیف پہنچائی۔ لہٰذا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے پورے پیمانے اور معیار کو ایک ساتھ رکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو محبت رسول دراصل اتباع رسول ہے، اور جب بھی اتباع رسول ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے تو دنیا کا ہر کام ہم چھوڑ دیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے سوائے ایک کامل مومن ہونے کے۔ اگر ہماری زندگی داؤں پر لگ جائے، ہمیں انگاروں پر بٹھا دیا جائے، ہمیں انتہائی پریشان کر دیا جائے، اور ہمارے دل میں مضبوط محبت ہے، تو ایک قدم اور ایک ذرہ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے بازاروں میں سولی پر لٹکا دیا گیا، دونوں طرف ہاتھ پھیلا کر کے کیلے ٹھوک دیے گئے، سر لکڑی پر باندھ دیا گیا، ایک تلوار ایک نے چبھویا اور خبیب سے کہا کہ خبیب کیا تم نہیں سوچ رہے ہو کہ آج تم اپنے بستر پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے اور تمہاری جگہ یہ رسول ہوتا جس کی اتباع کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ سولی پر لٹکے ہوئے، ہاتھوں میں کیل گڑے ہوئے،
पाँव में चुभा हुआ तीर और तलवार, और हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से कलमा निकला, बदबख्त मैं इतना भी पसंद नहीं करता हूँ कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ हूँ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटा भी चुभे। मैं इतना भी पसंद नहीं करता हूँ कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ हूँ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटा भी चुभे। ये जान क्या है, ये उम्र क्या है, ये मेरा लहू क्या है, ये मेरा जिस्म क्या है, क्या है उस रसूल के सामने। ये मोहब्बत रसूल दिलों में बैठ जाने के बाद है। और हम और आप हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आपकी शरीयत है, आपका बताया हुआ तरीक़ा है, आपका दिखाया हुआ रास्ता है। आराम से अपने आरामदेह कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ज़र्रा बराबर परेशानी आती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ देते हैं और अपने आप के फ़ायदे को आगे कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कीजिए कि हमें उसने वो खुबैब जैसी आजमाइश नहीं दी। तब ईमान मोहब्बतुल्लाह और मोहब्बत रसूल का हकीकी इम्तिहान होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम और उसका एहसान है कि उस इम्तिहान से उसने हमें गुजारा ही नहीं। पता नहीं हमारी और आपकी हालत क्या होती है। हमें और आपको सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि 24 घंटों में कितने मुकाम पर मोहब्बत रसूल यानी इत्तिबाए रसूल को अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने अंदाज से, अपने गुफ्तार से, अपनी बात से रौंद डालते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को रौंद डालते हैं और हमारे दिल में ज़र्रा बराबर खलिश नहीं आती है, हमारे दिल में ज़र्रा बराबर तड़प नहीं पैदा होती है, हमारे दिल में ज़र्रा बराबर एहसास नहीं पैदा होता है। और फिर अंदाज़ा लगाइए हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तलवारों के साए में, तलवारों के नीचे ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है। एक सहाबिया जंग उहुद में निकली, किसी ने बताया तुम्हारा बाप शहीद हो गया, किसी ने बताया तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, किसी ने बताया तुम्हारा भाई शहीद हो गया, किसी ने बताया तुम्हारा शौहर शहीद हो गया। हर सवाल के जवाब में पूछ रही हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जब उन्हें यकीन हो गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, तो उन्होंने कहा कि आप तमाम गम किसी काम के नहीं हैं, तमाम गम का कोई मकाम नहीं है, तमाम गम बेकार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमकता हुआ चेहरा हमारे सामने है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमकता चेहरा आज हमारे पास आपकी शरीयत है, आपके अहकाम है, आपकी हदीसें हैं, आपके बताए हुए दीन है। कितने बार हम अपने एक पैसे के फायदे के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का खून करते हैं और छोड़ देते हैं, और एक बार हमें एहसास नहीं पैदा होता है कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में या हौज़े कौसर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल कह करके उनके झंडे के नीचे जाने की कोशिश कैसे करेंगे। लिहाजा मोहब्बत रसूल सिर्फ दावे का नाम नहीं है, और मोहब्बत रसूल सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि झंडियाँ उठा लीजिए, चिल्ला लीजिए, सीने पीट लीजिए, आगे बढ़ जाइए, चिल्ला लीजिए, दिन भर 5 मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा कर लीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क़ुरबानी मांगती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईसार मांगता है, अपने ऊपर तरजीह मांगता है। आपको जब भी एहसास हो कि मेरा नफ्स बुलंद हो रहा है और रसूल की शरीयत का तकाजा है, तो अपने नफ्स को दबा दीजिए। ये मोहब्बत रसूल है। आप और हमें अपनी औलाद की मोहब्बत एक तरफ खींच रही है और रसूल का दीन एक तरफ खींच रहा है, तो अपनी औलाद की मोहब्बत को दबा दीजिए और रसूल के दीन को आगे कर दीजिए। तकाजा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, अपने बेटे का वजीफ़ा कम कर दिया। वो सहाबिया ने किया, शौहर, बाप, भाई सब कुछ कुर्बान कर दिया, और सिर्फ एक चीज़ की लालच और तमन्ना की, और वो लालच और तमन्ना थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदा रहना और आपका चेहरा मुबारक। हज़रात, कहने का, सुनने का एक मकसद है
کہ زندگی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کیے بغیر چارہ نہیں ہے، اور ان اتباع میں ایک بڑی چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی شدید ہونی چاہیے، اور اس کا تقاضا اتباع بھی شدید ہونا چاہیے، اور اس اتباع پر کسی چیز کو غالب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ تقاضا ہے محبت رسول کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، محبت رسول جہاں ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے، وہیں دراصل انسانی زندگی میں بہت سارے انقلاب پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جیسے جیسے محبت رسول مضبوط ہوتا جائے گا، ویسے ویسے بندہ دنیا سے کٹ کر کے اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا جائے گا، کیونکہ دراصل دنیا کے تمام فلاسفہ اس بات پر متفق ہیں کہ محبت دراصل محبوب کی طرف کھینچتی ہے، اس کی شریعت، اس کے کردار، اس کے انداز کو اپنانے کی دعوت دیتی ہے۔ اور جیسے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پروان چڑھتی جائے گی، ویسے ویسے آدمی کے اندر شریعت اسلامیہ کو اپنے اندر نافذ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا جائے گا، اور یہ انسان کی کامیابی کا اصل ذریعہ ہے۔ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شدت کی محبت ہمیں کھینچ کر کے لے جائے گی کس طرف؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف، آپ کی شریعت کو سمجھنے کی طرف، اور یہ دراصل ہمارے دل کو مضبوطی سے جما دے گی، اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور جہنم سے دور ہونا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول، دنیا میں جب آپ کی محبت شدید ہوتی ہے تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ میری پریشانی اور مصیبت یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا، اور ہم اگر جنت میں گئے بھی تو ہمارا درجہ بہت نچلا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری تکلیف یہ ہے کہ جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا، آپ کو دیکھیں گے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کثرت سے نمازیں پڑھو، میرے لیے تم کثرت سے عبادت کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور تم میری مدد کرو کثرت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے۔ یہ روایت کئی ایک چیزیں بتاتی ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ محبت دراصل جنت کی طرف لے جانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہماری محبت شدید ترین ہو جائے تو شریعت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو قربان کر دینا آسان ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت کی تمنا ہمارے لیے قریب ہو جائے گی، اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محبت رسول دراصل زندگی میں انسان کو تمام انسانوں سے نمایاں کر دیتی ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھیں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں، ایک عام انسان کیا کرتا ہے؟ غصہ ہوتا ہے تو گالی بکتا ہے، کسی نے اسے تکلیف پہنچائی تو اسے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ برا کرے تو اس کے بارے میں کم سے کم برا سوچتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے دل میں بٹھا لینے والا یہ احساس ضرور کرے گا کہ جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں، جس کے جھنڈے تلے ہمیں جنت میں جانا ہے، جس سے حوض کوثر پہ ہمیں پانی کا گلاس لینا ہے، جس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اللہ کی شفاعت حاصل کرنی ہے، اس پیغمبر نے اپنے اوپر کوڑا ڈالنے والے کے لیے بھی دعائیں دی۔
اس پیغمبر نے فتح مکہ میں آپ کے اوپر 13 سال تک ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کو ایک زبان میں لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء کہہ کر کے آزاد کر دیا. یہ اگر احساس پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی کے ہزار مشکل کم ہو جائیں گے. آج ہم پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہماری پریشانی کی ایک بڑی وجہ ہے ہمارے دل کی تنگی. کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو ہم 5 دن پریشان رہتے. کیوں کہا؟ کیسے ہمت ہوئی؟ کس لیے کہہ دیا؟ کیا چاہتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر ہم اس مصیبت اور پریشانی کو اپنے سروں پہ لاد کر کے 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن پریشان رہتے ہیں. پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خود بھی پریشان ہوتے ہیں. سیرت رسول کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے, رسول سے محبت پیدا کیجئے, آپ کے دل میں ایک بڑا وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی. آپ کے اندر یہ آسان ہو جائے گا. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. آج کے دن تمہاری کوئی باز پرس نہیں ہے, جاؤ آزاد. کوڑا ڈالنے والے کو بھی آپ معاف کرنے کی صلاحیت رکھیں گے. اور اگر یہ چیز دل میں پیدا ہو جائے, یہ دل کے اندر بیٹھ جائے, زندگی انتہائی آسان ہو جائے گی. آخرت بھی بن جائے گی اور دنیا بھی بن جائے گی. اور اسی میں ایک چیز اور رکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتباع ہے, اور اتباع کے ساتھ ساتھ جس سے آپ نے روک دیا ہے اس سے رک جانا ہے. محبت کتنی بھی شدید ہو, اگر رسول کے بتائے ہوئے چیز سے رکا نہیں گیا تو پھر ایسی صورت میں اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. مثال دوں, کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھا لیا, اور رسول کی بتائی ہوئی روکی ہوئی ایک چیز شرک, اس کا ارتکاب کر لیا اور بغیر توبہ کے مر گیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. پوری زندگی محبت رسول میں گزار دی, پوری زندگی اتباع رسول میں گزار دی, 5 وقتہ امام کے پیچھے نماز پڑھی, ہزاروں بار عمرہ کیا, حج کیا, جو کچھ کیا, پوری دولت اللہ رب العالمین کے راستے میں لوٹا دی. لیکن اگر ایک بار شرک کر لیا اور بغیر توبہ کے مر گیا, سارا ملیا میٹ تباہ اور برباد ہو گیا, کچھ بھی ملنے والا نہیں, کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیز سے نہ رکنے کا انجام. اور انہی میں سے بدعت اور خرافات بھی ہے, کیونکہ دراصل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی اشیاء ہیں. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر ایک بدعت نئی ایجاد کی ہوئی شریعت میں چیز یہ گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. گویا کہ دنیا میں جتنی بدعتیں پائی جاتی ہیں جن کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے, وہ منہیات رسول ہیں, اور منہیات رسول محبت کے تقاضے کے خلاف ہیں. کیسی محبت ہے آپ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہیں؟ جیسے نماز چھوڑ دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مذاق ہے, جیسے زکوٰۃ نہ دینا رسول کی محبت کا مذاق ہے, رسول کی شریعت کا مذاق ہے, ایسے ہی کسی نئی چیز کو دین میں داخل کر لینا بھی رسول کی محبت کا, رسول کی شریعت کا مذاق ہے. 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, اور دونوں صورتیں انتہائی قبیح ہے. یا تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی رکن پر عمل نہیں کیا اور ہم عمل کر رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ کیا آپ رسول پر الزام لگا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن میلاد النبی نہیں منایا؟ شریعت کا حصہ تھا, ثواب کا معاملہ تھا, ثواب کی چیز تھی, نہیں کیا, اور ہم کر رہے ہیں. اور یا تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں, پھر کیسی محبت ہے. اور اگر آپ یہ سوچ لیں یہ بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اور ہمیں پتہ چلا, تب یہی وہ نقطہ ہے جس نقطے پر ہمیں دھیان دینا ہے. ہر بدعت کے پیچھے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو چھوڑ دیا اور آپ کر رہے ہیں؟ ہمت ہے جواب دینے کی؟
کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمیں بتایا نہیں؟ اگر بتایا نہیں تو رسالت کی تبلیغ کیسے مکمل ہوئی؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں اللہ رب العالمین نے کیسے کہا کہ دین مکمل ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ کے مجمع کو گواہ بنا کر کے کیسے کہا کہ آج دین کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سارا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ ہوا اس لیے ہم کر رہے ہیں، پھر آپ کہاں ہیں؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہیات میں سے ہر ایک عمل سے رک جانا ہے۔ جو کچھ بھی دین میں ہونا تھا رسول نے بتا دیا ہے، اور جو چیز نہیں کرنا تھا رسول نے وہ بھی بتا دیا ہے، اور رسول کا صاف پیغام ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ آج رسول کی محبت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مذاق ہے، صحابہ کرام کی محبت کا مذاق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ متفقہ نہیں ہے، لیکن امت کا ایک بھی فرد اس کے خلاف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو گئے ہیں۔ ڈھول اور تاشے بجاتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو ایک بار روک کر کے ٹھہر کر کے سوچو کہ آج 12 ربیع الاول کے دن مدینہ کی گلیوں کا کیا حال تھا۔ عمر جیسا بہادر، جری، مضبوط دل و دماغ کا آدمی اپنے کمزوری اور اپنے رسول سے محبت کے آخری انتہے پر کھڑے ہو کر کے تلوار ہاتھ میں اٹھا لیا تھا کہ جس نے کہا رسول کی وفات ہو گئی گردن اڑا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آپ کے اجواز کے رونے کی آوازیں تھیں، مدینے میں صحابہ کی سسکیاں تھیں، اور ہم محبت رسول کا دعویٰ کر کے جھنڈیاں لے کر کے بازاروں میں گھومتے ہیں اور رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کس نے بتایا یہ؟ رسول کو پتا تھا، آپ کو نہیں بتایا؟ آپ کو پتا ہوا رسول کو پتا نہیں تھا؟ رسول یہ دین کا اتنا بہترین کام جانتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے اپنی عید میلاد مناتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا اسی دن پیدا ہوا، اسی دن نبوت ملی؟ محبت رسول تو یہ تھا نا کہ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں۔ اگر واقعی محبت رسول تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہر سوموار کو روزہ رکھیے، اس خاص دن میں روزہ نہیں رکھتے اور جھنڈیاں لے کر کے میدان میں نکل جاتے ہیں۔ ہر بدعت گمراہی اور بدعت کبھی بھی شریعت کی طرف نہیں لے جاتی ہے، یہ جان لیجئے۔ جب بھی بدعت کسی کے اندر پیدا ہوگی وہ اسے گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ بدعت اگر آپ کے اور ہمارے اور کسی کے دل میں پیدا ہو گئی وہ کبھی بھی شریعت کو پنپنے نہیں دے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھنڈی اٹھانے والے روزہ بھی رکھیں، کبھی نہیں رکھیں گے۔ دیکھا ہے کسی کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 شوال اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر غم منانے والوں کو کبھی دیکھا روزہ رکھتے ہوئے؟ کبھی روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ بدعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گمراہی ہے اور یہ جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے، اس لیے کبھی بھی یہ سنت سے گھال میل نہیں کرے گی، کبھی بھی سنت کے ساتھ نہیں ملے گی۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار تب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام اور دین پر زندہ رکھ۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر، ایمان پر اور اسلام پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول کی شریعت پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، ہماری صفوں میں اتحاد دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، ایمان کے لیے، ملت کے لیے مخلص بنا سکیں، انہیں رسول کی محبت پڑھا سکیں، انہیں اللہ رب العالمین کی دین سکھا سکیں اور دین پر چلنا ان کے لیے آسان بنا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر.